بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ترکی میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 91,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس طرح وہ مشرق وسطیٰ میں اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے۔ تاہم دوسری جانب ملک کے صدر رجب طیب اردوان امید رکھتے ہیں کہ تمام امور معمول کے مطابق بحال ہو جائیں گے۔ اردوان کا کہنا تھا کہ ترکی میں اس کا پھیلاؤ عروج پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ ماہ رمضان کے بعد مئی کے آخر میں معمولات زندگی نارمل ہو جائیں گی۔ ملک میں اس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2140 ہو گئی ہے۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں متعدد ممالک میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمام تر دفاتر، تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے تمام تر لوگ آن لائن کلاسز اور گھروں میں رہ کر ہی دفاتر کا کام کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے گھر میں رہ کر کام کرنے سے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے ویڈیو کالنگ کی ایپس اسکائپ اور زوم کے استعمال میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی ضمن میں واٹس ایپ نے بھی اپنی ویڈیو کالنگ فیچر میں صارفین کی گنجائش بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ واٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ کے دوران اب 8 لوگ ایک ساتھ بات کر سکیں گے، یعنی گروپ کی شکل میں۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے 1180 پاکستانی شہری وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ تمام مسافروں کو ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کی گئی اور پھر 7 سے 14 روز کے لیے قرنطینہ مراکز بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی پرواز برطانوی شہریوں کو لے کر اسلام آباد سے انگلینڈ روانہ ہوگی۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ برطانوی شہریوں کی واپسی کی مدد پر حکومت پاکستان کے مشکور ہیں۔ دوسری طرف سول ایویشن نے امریکہ کے 4 چارٹرڈ طیاروں کو پاکستان میں لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی سفارتی عملے اور شہریوں کو واپس لے جانے کے لیے طیارے 21 سے 25 اپریل تک پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان نے 6000 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے خصوصی پروازوں کے ذریعے اگلے ہفتے تک لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق 35,000 کے لگ بھگ پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ امریکی سینٹ نے کورونا سے متاثرہ افراد اور ہاسپٹلوں کی امداد کے لیے $484 ارب کا بل منظور کر لیا ہے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث ہزاروں کاروباری حضرات اور ملازمین متاثر ہوئے ہیں، جن کی امداد کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اربوں ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن کانگریس کی جانب سے حکومتی بل منظور نہیں کیا گیا تھا اور گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت اور اپوزیشن میں شدید ڈیڈ لاک برقرار تھا، جو اب ٹوٹا ہے۔ اس کے تحت $380 ارب چھوٹے کاروباری حضرات کو فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ چلا سکیں۔ $75 ارب کی رقم ہسپتالوں کو اور $25 ارب کی امدادی رقم کورونا ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریز کو فراہم کیا جائے گا۔ ایران نے پہلا سیٹلائٹ مقامی طور پر تیار کردہ راکٹ کے ذریعے کامیابی سے زمین کے گرد مدار میں بھیج دیا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے چند ماہ کے دوران اس سیٹلائٹ کو زمین کے گرد مدار میں بھیجنے کی ایران کی متعدد کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ امریکہ میں متعدی امراض کی روک تھام کے ادارے CDC نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ موسم سرما میں امریکی ریاستوں میں کورونا کی دوسری لہر آنے کا امکان ہے، جو پہلے سے بھی زیادہ بدترین ہو سکتی ہے۔ لہذا حکام کو آئندہ مہینوں میں ممکنہ بحالی کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بیک وقت کورونا کے ساتھ ساتھ فلو کی وبا کا بھی سامنا ہوگا، جس سے ملک کے صحت کے نظام میں پہلے سے کہیں زیادہ دباؤ پڑے گا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھروں میں رہیں، سماجی فاصلہ رکھیں، کاروبار اور اسکولوں کو بند رکھیں۔ چین کے ہوا بازی کے حکام نے کہا ہے کہ چین کی فضائی ٹریفک فروری کے اختتام سے آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ مارچ میں فضائی مسافروں کی روزانہ کی تعداد 4,58,300 ہو گئی، جو کہ فروری کی نسبت 70% زیادہ ہے، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کی تعداد کا 1/3 ہے۔ چین کی قومی خلائی انتظامیہ CNSA نے کہا ہے کہ سیارہ مریخ پر جانے کے لیے پہلے مشن کا نام اور لوگو 24 اپریل کو چین کے یوم خلا کے موقع پر عام کر دیا جائے گا۔ چین نے 2020 میں مریخ پر تحقیقات شروع کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ایک ہی مشن میں مدار مکمل کرنے، اترنے اور گھومنے کا ہدف رکھا ہوا ہے۔
برطانوی معیشت کو بھی باقیوں کی طرح کورونا نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ کورونا بحران نے مانچسٹر کی میٹرولنگ ٹرام سروس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ دنیا کی چھٹی بڑی معیشت برطانیہ 6.5 کروڑ آبادی والے ملک میں اب تک 98,000 سے زائد افراد میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن نے برطانوی معیشت کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ میئر مانچسٹر کا کہنا ہے کہ ماہانہ آمدن 60 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہو کر 10 لاکھ پاؤنڈ رہ گئی ہے۔ اگرچہ مزید فنڈنگ نہ کی گئی تو میٹرولنگ کو بند کرنا پڑ جائے گا اور میٹرولنگ سروس کو مزید فنڈنگ ملنے تک بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ بندش سے طبی عملے فرنٹ لائن ورکرز کو شدید مشکلات ہوں گی۔ میئر مانچسٹر کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہفتوں کی بجائے اب دنوں میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری جانب کورونا بحران نے 2 برطانوی کمپنیوں کو دیوالیہ کر دیا ہے، جس میں 1800 ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے، جبکہ 2000 ملازمین کو فارغ بھی کیا جا چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ حالیہ عرصے میں میڈیا پر کورونا کے پیدا یا بنانے کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم ایک بار پھر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کورونا لیبارٹری کی پیداوار نہیں بلکہ قدرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ عالمی برادری کو اس وقت وبا کے ساتھ ساتھ افواہوں کا بھی چیلنج درپیش ہے۔ حالیہ دنوں میں میڈیا میں اس کے ماخذ کے بارے میں بے شمار افواہوں کا پھیلنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ یہ جانور سے منتقل ہوا ہے، ممکنہ طور پر چمگادڑ اس کا ماخذ ہے، اور یہ کیسے انسان میں منتقل ہوا، البتہ اس کی تحقیق ابھی جاری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ چمگادڑ اور انسان کے درمیان کوئی اور جاندار بھی ہو سکتا ہے جو اس کی منتقلی کا سبب بنا۔ دنیا بھر میں محققین اس حوالے سے بھی تحقیق میں مصروف ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں تیل سٹاک کرنے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ البتہ آنے والے دنوں میں پھل، سبزیاں، اجناس وغیرہ کے انتہائی سستے ہونے کا امکان مزید بڑھ گیا ہے۔ اب جہاں عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، وہاں اگر حکومتوں نے اس کو صحیح طور پر ہینڈل نہ کیا تو ذمہ کو اس کا کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی سٹاک مارکیٹ مسلسل دوسرے روز مندی پر بند ہوئی، جس کی وجہ آئل مارکیٹ میں مندی ہے۔ اس سے قبل یورپین سٹاک مارکیٹس بھی مندی پر بند ہوئی تھی۔ سعودی حکومت نے غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا اکاؤنٹ اقامے کی میعاد ختم ہونے پر بند کر دیا گیا ہو تو وہ بینک سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ کھلوانے کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ حکومت اس سے قبل تمام سعودی بینکوں کو تحریری طور پر مطلع کر چکی ہے کہ اگر کسی کا قومی شناختی کارڈ یا اقامہ ختم ہو جانے کی وجہ سے بینک اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہو تو اسے کھول دیا جائے۔ بحرین نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشتر عوامی تفریحی سرگرمیوں کے مراکز بندش میں 7 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ بحرینی حکومت نے رمضان المبارک میں افطار اور کھانوں کے روایتی اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ مووی تھیٹرز، کمرشل سپورٹس، جمنیزیم، فٹنس اسٹوڈیوز، سوئمنگ پول اور تفریحی سرگرمیوں کے مراکز بند رہیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں یا پھر کھانا گھروں یا دفاتر میں پہنچایا جائے گا۔ نجی ہیلتھ کلینکوں میں تمام غیر ضروری طبی خدمات بدستور معطل رہیں گی۔ گروسری سٹور کے کھلنے کے بعد پہلے گھنٹے میں صرف بزرگ افراد اور خواتین ہی خریداری کر سکیں گی۔ مختصر دوستو، یہ کہ باقی وہی پابندیاں ہیں جو ہر ملک میں ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے اس سال عالمی بھوک میں تقریباً دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ اقتصادی مسائل کے باعث سنگین قسم کی کم خوراکی کے شکار افراد کی تعداد 265 ملین تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ فی الوقت خوراک کی سنگین کمی کے شکار افراد کی تعداد 135 ملین ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب اس برس مزید 130 ملین افراد اس درجہ بندی میں شامل ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ نے کہا ہے کہ غربت کے شکار افراد کے لیے یہ صورتحال زیادہ پریشان کن ثابت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے رمضان کے دوران وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں کے ملازمین کے لیے نئے اوقات کار جاری کیے ہیں۔ رمضان کے دوران سرکاری اداروں میں ڈیوٹی کے اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ امارات میں کھانے پینے کی چیزیں اور اشیاء صرف رمضان میں 50% تک سستی کر دی گئی ہیں۔ ریٹیل کے تاجروں نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں 20 سے 50% تک کم نرخوں میں فروخت ہوں گی۔
بھارت میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 640 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,336 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران بھارت کے مختلف علاقوں میں مزید 50 افراد کی ہلاکت سے مرنے والوں کی تعداد 640 ہو گئی ہے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کے اب تک کل 20,000 سے زائد مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جو ملک کی 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ اس سے سب سے شدید متاثر ریاست مہاراشٹر ہے، جہاں متاثرین کی تعداد میں ایک دن میں 552 کا اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور مدھیہ پردیش میں اس سے مرنے والوں کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تینوں ریاستوں میں مرنے والوں کی کل تعداد بڑھ رہی ہے، جو ملک میں ہونے والی اموات کا 65% ہے۔ پاکستان میں کورونا نے مزید 17 افراد کی جان لے لی ہے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 209 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 1,18,020 مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ گزشتہ روز اس کے 5,637 ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ ایک دن میں 533 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں اس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 9,750 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس سے 2,156 مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ ملک بھر کے 597 ہسپتالوں میں کورونا کے 2,521 مریض زیر علاج ہیں۔ مکہ مکرمہ کی میونسپلٹی میں عارضی فروٹ اور سبزی منڈی کھولی گئی ہے تاکہ مقامی افراد کو ضرورت کی سبزیاں اور فروٹ روزانہ کی بنیاد پر آسانی سے مہیا ہو سکیں۔ حکومت نے الاوالی محلے میں عارضی فروٹ اور سبزی منڈی کا افتتاح کیا ہے، جو کہ روزانہ صبح 7 سے دوپہر 3 بجے تک مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے کھلی رہے گی۔ وہاں آنے جانے کے لیے راستے بنا دیے گئے ہیں۔ سبزی اور فروٹ منڈی میں جانے اور اس سے نکلنے کے دروازے الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کی دکانیں بنائی گئی ہیں اور ان دکانوں پر صرف سعودی شہری ہی کام کر سکیں گے۔ غیر ملکیوں کو پھل اور سبزی فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب نے رمضان المبارک کے دوران کرفیو کے اوقات پر نظر ثانی کی ہے اور اب شہریوں کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ضروری کاموں اور ضروریات زندگی کی خریداری کے لیے گھروں سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ ان علاقوں کے مکین موجودہ پابندی کی طرح صرف اپنے محلوں تک محدود رہیں گے اور ایک کار میں صرف 2 افراد کو سوار ہونے کی اجازت ہوگی۔ مقبوضہ وادی میں کورونا کے باوجود بھارت نے مزید اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ بنگلور سے خصوصی ٹرین میں لگ بھگ 700 اہلکار مقبوضہ وادی پہنچے ہیں۔ بنگلور، بیلگام اور سکندر آباد سمیت جنوبی ہندوستان کے مختلف حصوں سے اہلکاروں کو منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ میں کورونا نے ایک بار پھر قیامت ڈھا دی ہے۔ ایک ہی روز میں ریکارڈ 2,804 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی ویکسین کا تجرباتی استعمال انسانوں پر کیا جائے گا۔ ٹیسٹ کے لیے خود کو پیش کرنے والے شہریوں کو 625 پاؤنڈ ملیں گے۔ اس مقصد کے لیے 18 سے 55 برس تک کے صحت مند افراد درکار ہیں، جنہیں 625 پاؤنڈ تک معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ جرمنی میں مسلم کمیونٹی کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ حکام نے مساجد 4 مئی سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے پیش نظر جرمنی میں بھی مساجد سمیت تمام عبادت گاہیں بند تھی۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہر مسجد میں 50 افراد باجماعت نماز تراویح ادا کر سکیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔